السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ نماز اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جب تک انسان نہیں پڑھے گا تب تک اس کا دین شروع نہیں ہوگا۔ کیونکہ نماز ہمارے اسلام کی بنیاد ہے اور اسی سے ہمارا اسلام شروع ہوگا اور ہم دین کی سیڑھی پر چڑھیں گے، اور انشاءاللہ نماز کے ذریعے ہی آہستہ آہستہ انسان دین کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گا اور اسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی کی بات ہے کہ انسان نماز کے ذریعے ہی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے اور اللہ کی محبت حاصل کر لے۔ اس لیے ہم آج آپ کے سامنے نماز کے بارے میں نماز کے کچھ فوائد لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ بیان کریں گے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نماز کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ جو بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کو تو ویسے ہی اللہ رب العزت کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل کو ویسے ہی سکون مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان مشکلات میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آج کل ہر انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، ہر انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو جو انسان اپنی پرابلمز لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو ان کو بھی سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے بچائے ہم یہ کہ کسی اور کے سامنے اپنی پرابلمز کو شیئر کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے آگے اپنی پریشانیوں کو اللہ رب العزت کے سامنے بیان کریں۔ اللہ رب العزت سے ہی اپنی پریشانیوں کو بیان کریں اور اس سے پھر اسی سے اس پریشانی کا حل بھی مانگیں۔ پھر اس سے آپ کے دل کو سکون بھی ہوگا اور آپ کا دل ہلکا بھی ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں ہی لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بولتے رہیں گے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے، مجھے یہ ہے مسئلہ، مجھے وہ مسئلہ ہے، تو کبھی بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ انہیں اپنی پریشانی بتا تو دو گے لیکن آپ کی پریشانی نہ حل ہوگی اور نہ ہی آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ الٹا آپ کے دل پر بوجھ سا ایک ڈل جائے گا۔ لیکن جب آپ اللہ رب العزت سے اپنی پریشانی کو بیان کرو گے، اللہ کے آگے کھڑے ہوگے، اور وہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسی بیس پر ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ نماز پڑھے بغیر اگر آپ اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہو جائیں اور ان کو اپنی پریشانیاں بتانے لگ جائیں تو بالکل بھی کبھی بھی حل نہیں ہوگی، اور نہ ہی کبھی آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، نہ آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے۔ دل کا سکون جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نماز اور سجدے میں ہی رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے بیٹھیے، نماز پڑھیں، اللہ کے آگے سجدہ کریں، سجدے میں آنسو بہائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا فائدہ نماز کا آپ کو یہ ہوگا، جو بہت بڑا فائدہ ہے، کہ آپ کا نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کا دل اور آپ کا بدن اور آپ کی روح پاک ہو جائیں گے۔ یعنی نمازی آدمی کے بدن اور روح اللہ رب العزت پاک کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس وجہ سے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا خود بخود بدن پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں کمپلیٹ طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روح کو ہماری جو روح پاک ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم 5 وقت اللہ پاک کے سامنے جائیں گے اور اس سے ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح بھی پاک ہو جائے گی، آپ پاکیزہ لوگوں میں لکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو پاک بنا دیں گے، آپ کی بدن اور آپ کے روح کو اللہ رب العزت پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ ایک اور بڑا فائدہ اللہ رب العزت نے نماز میں یہ رکھا ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو پڑھتے پہلے تو وہ سٹارٹنگ میں نماز پڑھے گا، تھوڑی عادت ہوگی، پھر پڑھتا رہے گا، پھر اس پر باقاعدگی ہو جائے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان سے نماز کے بغیر رہا نہیں جاتا، بلکہ وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا دل لگ جاتا ہے نماز میں، اور اس کو ایک محبت سی نظر آنے لگ جاتی ہے، اور وہ محبت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنا قرب بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ انسان ان سے دور نہ ہو،
تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مشکلات میں، پریشانیوں میں ڈال کر اپنے قریب کرتے ہیں، تاکہ وہ پریشانیوں سے اور مشکلات سے بچنے کے لیے میرے پاس آئے، میرے سامنے سجدہ کرے اور میرے قریب ہوتا جائے۔ جب وہ پریشانیوں میں ہوگا تو پھر روتا ہوا جب اللہ کے آگے آئے گا تو اللہ رب العزت کیسے نہیں اس انسان کی سنیں گے۔ ایک اور بہت بڑا نماز کا فائدہ جو اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رزق سے مراد یہ ہے کہ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں، بلکہ اولاد اور اس کے گھر بار اور اس کی بیوی اور اس کا تمام جو اس کا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر اس کے پاس تھوڑا مال بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قناعت عطا فرما دیں گے، اور اس کے لیے وہ تھوڑا مال بھی اس کی زندگی کے لیے اور اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ بہت بڑی فائدے کی بات ہے۔ آج کاروبار انسان کے چلے رہتے ہیں، لیکن انسان اللہ رب العزت کے سامنے نہیں آتا اور نہ ہی نماز پڑھتا ہے، بلکہ نماز چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی خسارے کی بات ہے۔ جب انسان نماز پڑھے گا، اللہ کے آگے آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنیں گے۔ کبھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بھوکا نہیں سلاتے، تو ضروری یہ ہے کہ روزگار اور اپنا بزنس تلاش کرنے سے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو ڈھونڈے اور اللہ رب العزت کو سجدے میں تلاش کرے، اس کا قرب تلاش کرے۔ ہمارے علماء اور صلحاء اور جو پرانے ہمارے اولیاء تھے، اللہ رب العزت کے اتقیاء لوگ تھے، وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پیش آتی تھی، یا انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت میں وہ گھرتے تھے، تو فوراً توڑ کر وہ وضو کرتے تھے اور جا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہیں یہ پریشانی نہیں تھی کہ ہم کھائیں گے کیا، یا ہم پئیں گے کیا، یا ہم پہنیں گے کیا، انہیں یہ ٹینشن تھی کہ ہم آخرت میں کریں گے کیا، ہم اللہ کے آگے کھڑے کیسے ہوں گے، اسے جواب کیسے دیں گے۔ اسی لیے وہ جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو فوراً سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور فوراً جا کر اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ 2 نفل پڑھتے ہی ان کی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے تھے۔ اسی لیے ان کی طرح ہمیں، اپنے اولیاء کی طرح، اپنے بڑوں کی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی فوراً اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، نماز کے ذریعے مدد مانگیں، اور یہ نماز ہی ہمیں انشاءاللہ ہماری روزی میں اور ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فائدہ جو اللہ رب العزت آخرت میں انسان کو عطا فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نمازی آدمی کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ انسان کی سب سے تمام زندگی کا جو دار و مدار ہے اور جو زندگی کا آخری موقع ہے وہ اس کا یہی ہے کہ اس نے آخرت میں جنت کو پانا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی اس کا یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ کی جنت کو پائے۔ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر ہم عیش و عشرت کے لیے تو بالکل بھی نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی فرمایا ہے کہ مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو دنیا ہے وہ اس کے لیے آرائش کی اور عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ یعنی کہ کافر انسان یہاں پر عیش و عشرت کر سکتا ہے لیکن مومن نہیں کر سکتا۔ اسی لیے صرف دنیا کمانا ہی انسان کا ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا اور اپنی آخرت کو سنوارنا انسان کا اصل مقصد ہے۔ اور ہم تمام مسلمانوں کو یہی چاہیے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں اور اپنی آخرت سنواریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی دنیا میں بڑے بڑے گھر بنائیں اور یہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں لیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے یہاں پہ چھوڑ جانا ہے۔ اور آخرت انسان کی وہی ہے کہ ایک کپڑا ہوگا کفن اور دوسرا مٹی انسان کا آخری گھر ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ نماز سے راضی ہوں گے۔ جب آپ کی نماز شروع ہوگی تو آپ باقی اعمال پر عمل کریں گے، تب آپ کے باقی اعمال قبول ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی انسان جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خسارے کی بات ہے۔ اسی لیے ہم بجائے اس کے کہ ہم آخرت میں اپنے ماتھوں پر اس چیز کا ٹیگ لگوائیں کہ ہم بے نمازی ہیں، اللہ نہ کرے ہم بے نمازیوں میں سے لکھے جائیں۔ اسی لیے آپ سب کو چاہیے کہ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔